شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا۔ واجب الاحترام دوستو عزیزو، انسان عمل چھوٹا کرے یا عمل بڑا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر چاہے عمل چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ کی توفیق کے بغیر ناممکن ہے۔ انسان عمل نیکی کا تبھی کرتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نیک عمل کی اسے توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ کہ جب مسجد میں اذان ہوتی ہے تو اذان اس بات کا پیغام ہے کہ بھئی اب نماز کا وقت قریب ہے اور یہ اللہ بلا رہا ہے اپنے بندوں کو، تاکہ اللہ کے بندے اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جائیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اذان تو بہت سے لوگ سنتے ہیں، لیکن اذان کو سننے کے بعد، اللہ کے پیغام کو سننے کے بعد ہر شخص اللہ کے گھر میں تشریف نہیں لاتا، بلکہ اللہ کے گھر میں وہی آتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں۔ انسان مسجد میں بعد میں آتا ہے، آنے کی تیاری پہلے کرتا ہے، مسجد میں بعد میں آتا ہے، اس کو آنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے عطا فرما دیتے ہیں۔ جب اللہ پاک نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں تو وہ شخص بلا کسی جھجک کے اپنے کام کاج کو چھوڑ کر اور ہر چیز کو ایک طرف کر کے مسجد میں اللہ کی عبادت کے لیے چلا آتا ہے، یا ذکر کی محفل ہے، یا جتنے بھی دیگر نیک اعمال ہیں جو انسان قرآن کی تلاوت کی صورت میں کر رہا ہے اور ذکر اذکار کی صورت میں کر رہا ہے، والدین کے ادب و احترام کی صورت میں کر رہا ہے، پڑھنے پڑھانے کے اعتبار سے نیک اعمال کر رہا ہے، یہ سارے اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ نیک اعمال انسان بعد میں کرتا ہے، اللہ پاک اس کی توفیق اپنے بندے کو پہلے عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق اپنے بندے کو عطا نہ فرمائے تو اس میں جرت ہی نہیں کہ وہ اللہ کے گھر میں تشریف لے آئے۔ یہ بات یہاں واضح ہو جاتی ہے کہ جب اذان ہوئی تو کچھ لوگ تو مسجد میں آ گئے جن کو اللہ نے توفیق عطا فرما دی، اور جن کو اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا نہ فرمائی، اللہ پاک نے ان کو مسجد سے باہر ہی رکھا۔ اللہ پاک نے ان کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ وہ مسجد میں آتے اور نماز ادا کرتے۔ اس بات کو میں دوستوں کو اس انداز سے سمجھاتا چلوں کہ ایک بوڑھا شخص تھا، اپنے صاحب کے یہاں ملازم تھا، اپنے آقا کے یہاں نوکری کرتا تھا، ملازمت کرتا تھا، جس سے اپنے بچوں کا گزر سفر کر لیتا تھا۔ لیکن یہ بوڑھا آدمی ایک نیک انسان تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبادت گزار بندہ تھا۔ اس کا آقا ایک دن اسے سامان لینے کے لیے بازار لے گیا۔ جب اپنے ساتھ اس بوڑھے شخص کو بازار لے گیا تو مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اللہ اکبر کی صدا جیسے ہی بلند ہوئی، اس نے اپنے آقا سے کہا جی مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اس کا آقا اس بوڑھے شخص کو باتیں سنانا شروع ہو گیا کہ بس جب دیکھو آپ نماز ہی پڑھتے رہتے ہو، اور کوئی کام کاج بھی ہے؟ دو چار باتیں اور بھی سنائی۔ یہ بوڑھا بیچارہ اس کے یہاں ملازم تھا، بڑا تل ملایا، اپنے آقا سے کہنے لگا کہ آپ میرے بڑے ہو، آقا ہو، بات ذرا میری توجہ سے سن لو، نماز تو میں پڑھوں گا، نماز کی اجازت مجھے دو، نماز تو میں پڑھوں گا۔ تو یہ بوڑھا شخص نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر چلا گیا، اور اس کا آقا جو تھا وہ مسجد کے باہر کھڑا اس کے انتظار میں کھڑا ہو گیا۔ اب مغرب کی نماز ہوئی، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، فرض نماز جیسے ہی پوری ہوئی سلام پھرا، سلام کے بعد جو ہے نا سنتیں ادا ہوئی۔ اب یہ اس کا آقا جو تھا اپنے غلام کے جو ہے نا انتظار میں، اس بوڑھے کے انتظار میں کہ بھئی اب نماز ہوئی ہے تو یہ جو ہے نا باہر آئے گا تو ہم واپس جو ہے نا سامان لے کر اب گھر کی طرف روانہ ہوں گے۔ سنتیں پڑھنے کے بعد بھی اس بوڑھے نے کیا کیا، دوبارہ اللہ اکبر کی صدا کو بلند کر کے نیت باندھ لی، اوابین پڑھنا شروع ہو گیا۔ اور یہاں اس کا آقا جو ہے نا مسجد کے باہر تل ملا رہا کہ یار بڑا عجیب شخص ہے، یہ اپنے آقا کو باہر کھڑا کر رکھا ہے اور اتنا انتظار کرا رہا ہے، نماز پڑھ لی پھر بھی نیت باندھ رکھی ہے۔ تو جیسے ہی اس نے 2 رکعت پوری کی، کہا کہ بھئی جلدی کرو، اب نماز پڑھ لی، جلدی آ جاؤ۔ جیسے ہی سلام پھیرا اس نے 2 رکعت کی پھر نیت باندھ لی۔
جیسے ہی پھر 4 رکعت ہوئی اس نے سلام پھیرا، اس کا آقا پھر آواز لگانے کے پھر جلدی آ جاؤ، تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر 2 رکعت کی اور نیت باندھ لی، پھر اس کے آقا نے جو ہے نا آواز دی کہ بھئی جلدی آ جاؤ، کیوں جلدی نہیں آ رہے؟ تو اس کے غلام نے، اس بوڑھے نے آواز دے کر کہا کہ مجھے آنے نہیں دیتے۔ تو آقا نے پھر آواز دی کہ بھئی کون آنے نہیں دیتا؟ کون آنے نہیں دیتا آپ کو؟ کہا کہ جو مجھے مسجد سے باہر آنے نہیں دیتے وہی ہیں جو آپ کو مسجد کے اندر آنے نہیں دیتے۔ اس بوڑھے نے بڑی ہی بہترین بات کہی کہ مجھے مسجد سے باہر آنے نہیں دیتے وہی جو تمہیں مسجد کے اندر آنے نہیں دیتے۔ تو اس سے یہ بات خوب واضح ہو گئی کہ انسان مسجد میں خود آ نہیں سکتا، بلکہ آتا وہی ہے جس کو اللہ پاک اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی، اس سے یہ بات بھی ہمیں صاف پتہ چل رہی ہے کہ اللہ راضی کس سے ہوتا ہے اور ناراض کس سے ہوتا ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم سے اللہ راضی ہو رہا ہے، اور ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ پاک اب ہم سے ناراض ہو رہا ہے؟ عزیز دوستو، جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دینا تو سمجھو بس اللہ اب راضی ہو رہا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے نیک اعمال کی توفیق چھین لے سمجھو بھائی بس اب اللہ ناراض ہو رہا ہے۔ جب نمازیں ہماری زندگی سے جو ہے نا جانا شروع کر دیں، قرآن کی تلاوت ہماری زندگی سے نکلنا شروع کر دے، سمجھو بس اب اللہ ہم سے ناراض ہو رہا ہے۔ نیک اعمال ہماری زندگی سے ختم ہو جائیں، دنیا کی ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے، گھر، سہولیات، خرچہ، پیسہ، سب چیز موجود ہے۔ آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ ہر نعمتیں بے بہا ہیں، لیکن اللہ پاک نے ان سے نیک اعمال کی توفیق کو چھین لیا ہے۔ نیک اعمال کی توفیق اللہ اسے عطا فرماتے ہیں جس سے رب العالمین راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر انسان کوئی بھی عمل نیک کر نہیں سکتا۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرما دے نیک اعمال کی، وہی اچھے اور نیک بہترین اعمال کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔